ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے نبی نہیں بلکہ آخری نبی ہیں۔ تو آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، اسی لیے قرآن پاک میں بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں۔ تو آ کر جس معیار پر ان رسولوں کی رسالت کو مانا گیا ہے، وہی معیار اور پیمانہ اس پر نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پرکھنا چاہیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور دنیا کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ معجزات دلائل نبوت ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالی نے معجزات ظاہر فرمائے۔ یہ خرق عادات ہے۔ عادت اور خرق عادت میں ایک بہت اہم فرق ہوتا ہے۔ عادت میں انسان کا کچھ اختیار ہوتا ہے، لیکن خرق عادت میں انسان اور مخلوق کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ مثلا عادت یہی ہے کہ سانپ سپلی کے انڈے سے پیدا ہو، اور خرق عادت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن جائے۔ وہ عادت ہے، یہ خرق عادت ہے۔ عادت یہی ہے کہ اونٹنی کے پیٹ سے پیدا ہو، اور خرق عادت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ سے اونٹنی پیدا فرما دے۔ تو عادت اپنی جگہ پر ہے اور خرق عادت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ فرق بھی ہمارے اعتبار سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں۔ یہ نہیں کہ جو اونٹنی کے پیٹ سے پیدا ہوئی اس میں تو اللہ تعالیٰ کو تھوڑی محنت کرنی پڑی ہوگی، اور جو پہاڑ سے پیدا کی اس کے لیے معاذ اللہ زیادہ مشقت اٹھانی پڑی ہوگی۔ وہاں کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ یہ عادت اور خرق عادت بھی ہمارے انداز سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بالکل اس کے الٹ فرما دے، اونٹیاں ساری پہاڑوں سے پیدا کرنی شروع فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو ایسی خرق عادت جس کے ساتھ تحدی ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تحدی، چیلنج، یہ یاد رکھیں کہ تحدی، علامہ اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التحدی فرع دعوت نبوہ، کہ تحدی اور چیلنج جو ہے یہ دعوت نبوت کی فرع ہے۔ اگر کوئی شخص ایک خرق عادت اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوئی اور وہ چیلنج کرتا ہے کہ ساری دنیا یہ نہیں کر سکتی، تو اگرچہ وہ اپنے آپ کو نبی نہ کہے لیکن اس کا یہ دعوت نبوت سمجھا جائے گا، کیونکہ صرف نبی جو ہے وہ چیلنج کر سکتا ہے اپنے معجزے پر، ولی چیلنج نہیں کر سکتا۔ عین ممکن ہے جو کرامت ایک ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوئی وہ اسی وقت اسی زمانے میں 1000 آدمیوں کے ہاتھوں پر ظاہر ہو جائے، کیونکہ نبی کے سامنے پوری امت کو جھکانا مقصود ہے، ولی کے سامنے پوری امت کو جھکانا مقصود نہیں۔ تو جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے معجزات سے اپنے نبی ہونے کو ثابت فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، دریا پھٹ گیا، نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری، اس سے چشمے جاری ہو گئے، فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، اور نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے مبارک ہاتھوں سے 4 مرتبہ حدیبیہ کے مقام پر، زورا کے مقام پر، بوات کے مقام پر اور تبوک کے مقام پر 4 مرتبہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اسی طرح اگر عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ تھوڑی سی روٹیاں 60 آدمی کھا گئے اور پھر بھی
रोटियां बच रही तो नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोझा इससे बढ़कर ज़ाहिर हुआ कि ग़ज़वा खंदक के मौके पर हजारों आदमी चंद आदमियों का खाना खा गए और फिर भी जो बचा हुआ था वो पहले से ज्यादा था। तो इस किस्म के बोझात जो है ये आवाम के लिए होते हैं। पढ़े लिखे लोगों के लिए बोझा इल्मी कुरान पाक है और इसकी मैं पहले अच्छी तरह वजाहत कर चुका हूँ कि ये किस तरह बोझा है कि जिस तरह खुलासा मैंने यही अर्ज किया था कि अल्लाह के काम की पहचान एक ही है, सारी दुनिया मिलकर वो काम न कर सके, सारी दुनिया मिलकर एक बच्चर की आंख पैदा नहीं कर सकती, सारी दुनिया मिलकर एक मक्खी का पर पैदा नहीं कर सकती। तो जो काम सारी दुनिया मिलकर न कर सके वो अल्लाह का काम समझा जाता है। तो अल्लाह ताला के पाक कलाम की पहचान भी यही है कि सारी दुनिया मिलकर इस जैसा कलाम न ला सके। इसलिए कुरान पाक का बोझा होना, अल्लाह का कलाम होना, ये हमें सूरज के खुदा की बनावट बनाए हुए होने से ज्यादा यकीनी और उससे भी ज्यादा कवी दलील मालूम होती है, क्योंकि सूरज के बारे में चैलेंज नहीं किया गया कि सूरज जैसा सूरज ले आओ, लेकिन कुरान पाक के बारे में 1400 साल से चैलेंज चला आ रहा है कि सारे मिलकर इसके मुकाबले में आ जाओ। और 114 सूरतें नहीं, सूरह कौसर 1.5 सत्र की सूरत है, बस इतनी ले आओ बस इसके मुकाबले में। तो इसलिए इल्मी बोझात और अमली बोझात आपको अता फरमाए गए। उनमें बहुत सी किस्में हैं। एक किस्म पेश गोइयां भी हैं और वाजी के वाकयात भी हैं। कुरान पाक में असहाबे कहफ का किस्सा है, जुल्करनैन का किस्सा है, पहले अंबिया अलैहिस्सलाम के वाकयात दर्ज हैं। ये खुद एक मुश्किल बोझा है क्योंकि नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन भी किसी उस्ताद के पास पढ़ने नहीं बैठे। फिर ये पैगंबर जहां हुए यूनानी, सुरियानी, इब्रानी जबान में इनके वाकयात मिलते थे। अरबी में कोई किताब ऐसी मौजूद नहीं थी जिसका तर्जमा किसी से सुना ही जा सके और पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी से सुनाकर ये वाकयात बयान फरमा दे। तो ऐसे वाकयात सच्चाई के साथ बयान किए गए कि मुखालिफीन आज तक उसके एक नुक्ते को भी गलत नहीं कह सके। और ज़ाहिर है कि खुद नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक लफ्ज भी पढ़े हुए नहीं थे। इसको यूं समझे कि एक दिन का बच्चा अगर आपके सामने ऐसी तकरीर करे कि पहले बुजुर्गों के वाकयात बयान करे तो यकीन किया जाएगा कि ये इसकी जुबान पर कोई और कुव्वत बोल रही है, वरना बच्चा न पढ़ा न लिखा। तो नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिर वक्त तक उम्मी रहे हैं। आपने उन अंबिया अलैहिस्सलाम के वाकयात भी बयान फरमाए जो अरब के बाहर थे और जिनके हालात अरबी जुबान में किसी किताब में मौजूद नहीं थे। तो इसलिए पहले वाकयात का बयान कर देना कुरान पाक में ये भी मुश्किल आपका बोझा है, और बाद वाले वाकयात का बयान करना आइंदा की पेशगोइयां आपने कैसर और किसरा के बारे में पेशगोइयां फरमाई। हालाका कैसर फला कैसर आबादहु व हालाका किसरा फला किसरा आबादहु। हालांकि ये दोनों हुकूमतें उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमतें थी, और जिस वक्त आप ये पेशगोई फरमा रहे हैं उस वक्त आपके अपने हालात क्या थे कि मक्का मुकरमा वालों ने आपको शहर से निकाल दिया था, आप हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। आपके पास अपना ज़ाती मकान भी नहीं था। आपके साथी जो थे वो भी मुहाजिर थे या कुछ अंसार थे, और आपके साथी भी दूसरों के सहारे पर जिंदगी बसर कर रहे थे। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन बयान फरमाते हैं कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दीन की तबलीग का इतना जोश था कि आप ना रात देखते ना दिन देखते, उठकर चल देते कि अच्छा फलां को तबलीग करके आते हैं। इसलिए हमें ना रात को चैन आता ना दिन को। दोपहर के वक्त भी उठते
اور ہم تلاش کرنا شروع کرتے کہ حضرت کہیں ایسی جگہ نہ تشریف لے گئے ہوں جہاں آپ کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکے۔ رات کو بھی ہم اسی فکر میں رہتے کہ مکہ مکرمہ میں تو ایک دشمن تھے مشرک، اور یہاں 3 دشمن ہو گئے ہیں، یہودی بھی دشمن ہے، منافق بھی دشمن ہے، اور خود مشرکین مکہ بھی پیچھے آتے جاتے رہتے ہیں، تو اس لیے ہمیں رات پر نیند نہیں آیا کرتی تھی۔ بس جس کی آنکھ کھلتی اسی فکر میں، وہ آ کر حضرت کے در دولت کے ارد گرد بیٹھ جاتے اور رات کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہرا دیتے۔ تو رات گزارنے کے لیے باتیں شروع ہو جاتی کہ نیند نہ آ جائے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے پہرے میں کوتاہی ہو جائے۔ تو ایک دن آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچے ہیں، ساری دنیا کے خالق اور مالک ہیں، لیکن عجیب زمانہ آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اس پوری زمین پر کوئی جگہ نہیں مل رہی جہاں سکون کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ پہلے مکہ مکرمہ میں تھے، وہاں لوگوں نے رہنے نہیں دیا، اور یہاں بھی دشمن آگے سے زیادہ ہو رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، اب پتہ نہیں یہاں سے کب بھاگنا پڑے گا۔ تو اس قسم کی باتیں صحابہ کرام آپس میں کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، واللہ یعصمک من الناس۔ تو نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آیت مبارکہ تلاوت فرماتے ہوئے باہر نکلے اور فرمایا کہ بھی سب جا کر آرام سے اپنے گھر میں سو جاؤ، اب مجھے کسی پہرے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ تو یہ تو اپنے بارے میں فرمایا، پھر یہ فرمایا کہ تمہاری جو یہ گفتگو تھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشخبری نازل فرما دی بھیجی ہے، بتائی ہے کہ ان کو بتا دو کہ یہ دین اسی طرح بے کسی کی حالت میں اور کسب کشی کی حالت میں نہیں رہے گا۔ دنیا کے ہر ملک میں اور ہر ملک کے ہر شہر، ہر گاؤں، بلکہ ہر جنگل میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور آپ کی رسالت کا تذکرہ ہوگا، اور یہ اعلانات ہر جگہ پہنچیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ اب صبح دن چڑھا تو جو آدمی ملتا ہے اس کو یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پیش گوئی آئی ہے کہ دین اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ مسلمان تو خوش ہوتے ہیں، لیکن منافق اور یہودی مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو اپنے ساتھیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیسی کیسی غلط افواہیں معاذ اللہ پھیلائی جا رہی ہیں۔ خود تو کھانے کو اپنے گھر میں چیز نہیں ہے، سارے ساتھی دوسروں کے سہارے پر ہیں، اپنا گھر بھی نہیں ہے، اور جناب پیش گوئیاں ہو رہی ہے کہ ساری دنیا میں میرا کلمہ پڑھا جائے۔ لیکن جو اللہ کے سچے نبی کی پیش گوئی ہوتی ہے وہ ہمیشہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ آج یہ پیش گوئی اس طریقے سے پوری ہو چکی ہے کہ مسلمان تو مسلمان، کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا۔ کافر صبح بستر پر لیٹا ہوا ہو، ابھی کروٹیں لے رہا ہے، اٹھنے کے لیے آنکھیں بھر رہا ہے، سب سے پہلے اس کے کان میں جو آواز جاتی ہے وہ اذان کی آواز جاتی ہے۔ کوئی کافر اب اس آواز سے اپنے کانوں کو بچا سکتا ہے؟ بالکل نہیں بچا سکتا، وہ سننا چاہے یا نہ سننا چاہے۔ اللہ کی توحید اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کا اعلان سب سے پہلے اس کے کانوں میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور دنیا کے ہر ملک میں یہی حالت ہو رہی ہے۔ تو نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح ماضی کے واقعات بیان فرمائے، اسی طرح آئندہ کے بارے میں بھی پیش گوئیاں فرمائی۔ تو بہت زیادہ پیش گوئیاں ہیں۔ یہ آج کل کے مناسب جو ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسیح علیہ السلام مقام لطف پر دجال کو قتل کریں گے۔
اب 1400 سال تک کافر یہی شور مچاتے رہے. خاص طور پر پچھلی 3 صدیوں میں شور بہت زیادہ ہو گیا، کیونکہ ذرائع آمد و رفت بھی بڑھ گیا، دنیا میں آنا جانا ہو گیا ہر جگہ، کہ ہم نے ہر ملک کا جغرافیہ پڑھ لیا ہے. دنیا کے کسی ملک میں لد نامی شہر آباد نہیں ہے، اور یہ مسلمان اپنے نبی کی بات کو ایسے مان رہے ہیں جو ساری دنیا کے خلاف ہے. کہیں بھی کسی ملک میں لد نام شہر موجود ہی نہیں جہاں آ کر مسیح علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. لیکن یہ پیشگوئی کیسے پوری ہوئی؟ اب یہودیوں نے خود بنی اسرائیل کا جو مستقر بنایا ہے ہوائی اڈا، اس کا نام لد رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے، مرزا قادیانی کہتا رہا کہ لد سے مراد لدھیانہ ہے، اور کبھی کہتا تھا کہ لد کہتے ہیں لڑنے جھگڑنے کو، تو لد سے مراد عیسائی پادری ہیں جو مجھ سے بیعت اور مناظرے کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیسا واضح طور پر سچا فرمایا. اسی طریقے سے ایک تو یہ پیش گوئی تھی کہ بیت المقدس فتح ہوگا اور یہاں اسلامی حکومت آ جائے گی، چنانچہ صدیوں تک وہاں اسلامی حکومت رہی، اور یہ پیش گوئی سچی ہوئی. اس کے بعد آخری زمانے کے بارے میں یہ بھی تھا کہ یہودی آخری زمانے میں یہاں جمع ہو جائیں گے اور یہاں اپنی ایک حکومت چھوٹی سی بنا لیں گے. چنانچہ اسی حکومت میں دجال آئے گا اور پھر مسیح علیہ السلام نازل ہو کر اس دجال کو قتل کریں گے. تو آج جو وہاں غاصبانہ قبضہ ان کا ہو گیا ہے یہودیوں کا، کیونکہ وارثانہ قبضہ تو قرآن نے بتایا تھا مسلمانوں کا ہوگا. یارثھا عبادی الصالحون، قرآن پاک نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ جو زمین ہے، عہد کی زمین جس کو پہلی کتابوں میں کہا جاتا ہے، فرمایا کہ صالح لوگ اس کے وارث ہوں گے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ بیت المقدس فتح ہوئی اور مسلمان تقریباً 1300-1400 سال اس کے وارث رہے. لیکن اس کے بعد اس غاصبانہ قبضے کی پیشگوئی بھی احادیث میں موجود ہے جو مانند درجہ تواتر کو پہنچ چکی ہے کہ آخری زمانے میں یہاں ان کی حکومت قائم ہوگی برائے نام، اور وہی دجال آئے گا اور اسی دجال کو مسیح علیہ السلام آ کر قتل کرے گا.